یوتھ کو درپیش جو مسائل ہے اور گھروں میں ماں باپ بچوں کے ساتھ جن مسائل کا شکار ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اسکل آپ کسے کہتے ہیں؟ میں اس چیز کو اسکل کہتا ہوں جو مارکیٹ نیڈ کو میٹ کرے. ورنہ تو آپ کے مکے میں جتنا بھی زور ہونا، اگر وہ دشمن کے منہ پہ لگتا نہیں ہے تو پھر اپنے منہ پہ مارو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی یوتھ کی، آج کی یوتھ کی تربیت ایسی کیسے کرے کہ وہ فکری طور پر بھی مضبوط بنے اور اسکل کے لیول پر بھی وہ ٹاپ کے اوپر جائے؟ اب یہ بیلینئر بننا، میلینئر بننا، پیسہ بنائے گا وہ کیسے؟ دیٹ از دا ریئل کویسچن. ہمارے پاس یہاں پر پروگرامنگ ہوئی نہیں ہے. ہاسٹل کی ایشوز الگ ہے، تعلیمی اداروں کے مسائل اور ہے، اور بچے کی اپنی ذہنی ناپختگی کی مسائل بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ادھر سے آ رہے ہیں ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے، ماں باپ کو خصوصی طور پر؟ آپ نے ایک دفعہ ایک گول سیٹ کیا اور اس پر آپ نے فوکس کر دیا، تو اس کے ساتھ پھر لا آف کنسسٹنسی اپلائی کرو، اس کی تواتر کو شروع کرو. رائٹ اور لیفٹ میں پھر جانا نہیں ہے. یو ہیو ٹو انویسٹ ان دا سیم ڈائریکشن. کامیابی اگر ارن کی جائے اچھی ہے، اچھا، نہ کہ حاصل کی جائے. آپ کے بچے کی عمر 14 سال سے اوپر ہو گئی نا، بس اب اس کو اڑنے دو، دکا دے دو، گراؤ نیچے پہاڑ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے پوڈ کاسٹ میں جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے اور جس میں ہم خلجی صاحب سے سوالات پوچھیں گے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یوتھ کو درپیش جو مسائل ہے اور گھروں میں ماں باپ بچوں کے ساتھ جن مسائل کا شکار ہے اس کے اوپر بات کریں گے. تعلیمی جو منازل ہے، بچے کو جو درپیش مسائل ہے تعلیم و تربیت میں، ان کو ڈسکس کریں گے. اور ان کے جو مشغلے ہیں، جو ٹولز ہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، گھروں میں لیپ ٹاپ ہے، اور جو انٹرنیٹ کا طوفان ہے، ان سب کو ملا کر آج ہم خلجی صاحب سے اس سے متعلق جو ہے وہ بات چیت کریں گے. اچھا، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں پاکستانی یوتھ کو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ کیا درپیش ہے؟ دے آر ڈائریکشن لیس. دے نیڈ ڈائریکشن. نہ ان کو ڈائریکشن دیا گیا پہلے، نہ اب ان کے پاس ہے. ہارڈ ورکنگ یہ ہیں، محنت یہ بہت کرتے ہیں، رائٹ ڈائریکشن میں نہیں. بہت سارے بچوں کے پاس ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے، انرجی بھی ہے، ڈیجیٹل ٹولز بھی ہیں، انٹرنیٹ بھی اویلیبل ہے. ٹھیک، علم بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن علم زیادہ ہونا کافی نہیں ہے جب تک عمل اس پہ نہ ہو. ایک نالج ہے، اوکے، آپ بہت سارے نالجیبل ہے، کتابوں میں بھی نالج بہت زیادہ ہے. ٹھیک، ایک وزڈم ہے جس کو ہم حکمت کہتے ہیں. جی، تو یونیورسٹیز زیادہ ہو گئی، کالجز زیادہ ہو گئے، انٹرنیٹ بہت سارا آ گیا، یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں، اے آئی بھی اب آ گیا. تو صرف اگر علم 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 نالج نالج نالج، تو یہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹ ہیز اینی ریزن جب تک عمل نہ ہو. اور عمل اس لیے بہتر نہیں نظر آ رہا کیونکہ بہت سارے ینگسٹرز کی جو ڈائریکشن ہے دیٹ از ناٹ کریکٹ. اوکے، ایک تو ہمارے ہاں یہاں پر جو رائے سازی ہے یا ذہن سازی ہے یا اوپینین بلڈنگ ہے وہ اس طرح نہیں ہوئی. اوپینین بلڈنگ کرتا ہے ریاست، ملک، ادارے، درسگاہیں، اور کنٹینٹ کے ذریعے رائے عامہ بنتی ہے، ایک سوچ بنائی جاتی ہے اور لوگوں کو سوچ پہ ڈالا جاتا ہے. بالکل. جہاں کہیں اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دنیا کو لے رہی ہے، بہت سارے مواقع پیدا کر رہی ہے، بہت ساری نئی جابس اور اپرچونیٹیز ڈیولپ کر رہی ہے. بہت سارا ینگ ہیومنز ہمارے پاس اس وقت ایسے ہیں کہ یہ اسے آگاہ نہیں ہے. دے ہیو دا موبائل ان دیئر ہینڈس، دے ہیو لیپ ٹاپس، انٹرنیٹ، بٹ دے آر یوزنگ اٹ فار نو ریزن. So they are in action, but they are not in action. They are doing hard work, but in a wrong direction. So we need to give them a clear direction, a clear vision, and we need to prepare them for future, for present also and for future also. تو آپ کی نظر میں اسکل والی سائڈ پر چیلنج کا سامنا ہے سب سے بڑا، جو میرا سوال تھا. دیکھو، اسکل آپ کسے کہتے ہیں؟ میں اس چیز کو اسکل کہتا ہوں جو مارکیٹ نیڈ کو میٹ کرے. ورنہ تو آپ کے مکے میں جتنا بھی زور ہونا، اگر وہ دشمن کے منہ پہ لگتا نہیں ہے تو پھر اپنے منہ پہ مارو. اصل چیز اسکل اسکل اسکل، ہر طرف سے لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں صلاحیت وہ جو کسی کے کام آئے، ورنہ تو وہ کوئی فائدہ اس کا نہیں. ٹھیک ہے، اس نے صلاحیت حاصل کر لی لیکن پیچھے سے، گھر سے، تعلیمی ادارے سے اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی، تو وہ اسکل کو کیسے نیشنل انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ یہ تو دیکھو، ایک چیز اور بھی ہے کہ ایکسٹرنلی مصائب تو ہوتے ہیں. ہم جیسے جو لوور مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں یا لوور مڈل کلاس کنٹریز جو ہوتی ہے، اس میں اس قسم کے معاملات عمومی طور پر عام ہیں.
لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, انریسٹ ہوتی ہے, زیادہ سہولیات نہیں ہوتی, اس طرح معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں. آپ کو ایسے ہی معاشرے کے اندر سے کچھ بہتر کرنے کا پلان کرنا ہوتا ہے. And that is only possible when you are professionally groomed. میں سمجھتا ہوں آپ کے ارد گرد جیسے بھی رویے بن رہے ہوتے ہو, اگر خود پہ کنٹرول ہو اور آپ کے اندر جو ایموشنل کنٹرول اور مینجمنٹ کا مادہ ہو, اگر یہ موجود ہو اور سیلف کنٹرول کا مادہ ہو, تو نامناسب حالات سے بھی نکالا جا سکتا ہے, اور نامناسب حالات سے لوگ نکلے ہیں. اینڈ دیٹ از آئی تھنک کہ اس پورے ریجن میں ہماری تعلیمی نظام کے اندر, ہمارے فلمز کے ذریعے, ہماری موویز کے ذریعے, ڈراماز کے ذریعے, لٹریچر کے ذریعے, آگاہی کے ذریعے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایسی اوپینین بلڈنگ کرنی ہے کہ جہاں سے نکلنے والے نوجوان مارکیٹ نیڈ میٹ کرے, دنیا کی ضرورت پوری کرے. اب 90s میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑا چینج گلف میں دیکھتے ہیں. گلف کی جو مسقط ہے, عمان ہے, قطر ہے, UAE ہے, دبئی ہے, سعودی عرب ہے, یہ سارے ممالک گرو ہوئے ہیں لاسٹ 35 ایئرز میں. اٹ ہیز بین 35 ایئرز ان کی جو بوم دیکھنے میں آئی ہے. تو اس میں عقل تو انگریز نے استعمال کیا نا, انگریز اپنا عقل لے کر آیا کہ بھائی روڈ ایسے بناؤ, برج ایسے بناؤ, انڈر پاس ایسے بناؤ. دولت عربیوں کے پاس تھا, مزدور ہم یوز ہوئے. اب جو مزدور کی کیٹیگری ہے اس میں بھی A, B اور C ہے. بالکل. اب جو A کیٹیگری مزدور تھے وہ انڈین آ کر وہ سارے جابز ان لوگوں نے اٹھا لیے. جی. جو کارپوریٹ لیول کے جابز تھے, جو ایگزیکٹو لیول کے پوزیشنز تھی, جو ڈالرز میں سیلریز تھی, جو زیادہ سہولتیں تھی, جو زیادہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جگہ تھی, وہ ان لوگوں نے اٹھائی. ان لوگوں نے آج یہ اٹھائی, آج اس پوزیشن پہ رہے. لیکن اس کی جو بنیادیں ڈالی گئی تھی وہ 35 ایئرز بیک, ان کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا اس کے اندر ان لوگوں نے سینس کیا تھا. سنگاپور کو دیکھ لیں, سنگاپور پلانڈ فار دا سیم تھنگ, رائٹ. آپ ملیشیا کو دیکھ لیں, دے پلانڈ فار دا سیم تھنگ. بنگال نے بھی انڈیا کو کاپی کیا. سو دا پیپل ور ریڈی فار دا چینج. ہمیں آگے یہ دیکھنا ہے کہ آگے نیڈ کس چیز کی ہے. آئی ایم 100,000% شیور کہ آنے والے دور میں جو AI تبدیلی لائے گی, جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کاروباروں کو آسان کرے گی, کاروبار اور بزنس کے اندر اپرچونٹی لائے گی, اس کے اندر جو روبوٹکس ہے, جو روبوٹ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے, روبوٹ آپ کا کام آسان کر رہا ہوتا ہے, جو ایجنٹک AI اپروچز ہے اور جو جنریٹو AI اپروچز ہے, یہ ہیلتھ پر, مینوفیکچرنگ انڈسٹریز پر, ایگریکلچر میں, سروس انڈسٹری کے ہر اینگل کے اندر اپنی ایسی ضرورت پیدا کرے گی کہ کروڑوں کی تعداد میں یہاں پر اپرچونٹیز جنم لے گی. بلکہ ہو رہی ہے نا, اور ابھی تھوڑا بہت ہو رہا ہے, یہ مزید زیادہ ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈائریکشن دی جائے, اگر اویئرنیس دی جائے, اگر تعلیمی نظام کے اندر اس چیز کی اہمیت کو پیج نمبر 1 پہ لایا جائے, چیپٹر نمبر 1 پہ ڈالا جائے, پیرنٹس بھی, ٹیچرز بھی, اساتذہ بھی, سرکار بھی, حکومت بھی, پلاننگ اور ڈیولپمنٹ والے بھی یہ سارا پلان کرے کہ اگلے 30 سال بعد دنیا کس طرف شیپ کرے گی, اس کے مطابق پرائمری سے یہ ساری اسٹریٹجیز بنائی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال 20 سال بعد دنیا کی ضرورت میٹ کر سکیں گے, اور جو بچے اب ہم پیدا کر رہے ہیں وہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں چلے جائیں گے. رائٹ ڈائریکشن ضروری ہے. ہارڈ ورکنگ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, وہ تو ایک لیبر اور مزدور بھی کر رہا ہے. میرا ماننا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارا ہیومن کیپٹل, ینگسٹرز محنت بہت کر رہے ہیں, نمبرز بہت کما رہے ہیں, نمبرز لے رہے, A+ گریڈ آ رہے ہیں, لیکن امپیکٹ اور رزلٹ نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر. اچھا, زندگی میں مسائل اور مشکلات کا آنا ایک حقیقت ہے, لیکن ہمارے یہاں لوگ اس کو ایک مصیبت سمجھ لیتے ہیں, ایک پریشانی سمجھ لیتے ہیں. آپ کی رائے میں, آپ کے خیال میں مشکلات جو ہے یہ جب آتے ہیں تو یہ آپ کی نظر میں کیا ہے اس کا آنا؟ کیا یہ مصیبت ہے, پریشانی ہے, یا یہ ہمیں کچھ دے کر جاتی ہے؟ قدرت میں ایک اشارہ موجود ہے نیچر کے اندر کہ اگر آپ ایک چیز دیکھتے ہیں, یہ فالکن جو ہے نا, شاہین, اچھا, اس کی باد مخالف میں جب اڑان ہوتی ہے نا بڑی تیز ہوتی, اور مچھلی بھی پانی کے مخالف بہاؤ میں بہتر جاتی. بالکل. نیچر آپ کو جب اڑان دیتی ہے, جب آپ کو آگے لے کر جاتی ہے, یا آپ کے اندر جو اسٹیمنا بنتا ہے, یا ہمارا نرو سسٹم بایولوجیکلی ہم جو ہے نا, ہم پہ جب کوئی شدت آتی ہے نا تو باڈی ریئیکٹ کرتی ہے, اسٹرینتھ کریٹ کرتی ہے. یہ چیز آپ دیکھ لیں. فار ایگزامپل, اگر آپ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, وزن جسم پہ ڈالتے ہیں, تو بدلے میں جسم خود کو بناتا رہتا ہے. چیلنجز آپ میں پختگی پیدا کرتی ہے, آپ میں میچورٹی لاتی ہے, آپ کو تیار کرتی ہے کہ آگے اگر اس قسم کا سچویشن ہو تو کس طرف آپ نے دیکھنا ہوتا ہے.
دو قسم کے لوگ میں نے دیکھے ورک پلیسز کے اندر بھی. ورک پلیس کے اندر بھی اگر کوئی ایک فرد چیلنجز سے ڈر رہا ہے نا اور اس جگہ سے چھپ رہا ہے جہاں پہ ورک لوڈ زیادہ ہے, آپ نوٹ کریں گے اس کو کہ اس کی گروتھ سلو ہوگی بنسبت اس کے جو ہر چیز کے لیے ریڈی رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گئی بات. ہمارا دماغ, ہمارا ذہن, ہمارا جو وزڈم اور انٹلیکٹ ہے وہ بنتا تب ہے جب آپ ایک چیلنج کا سامنا کرتے ہیں. چیلنج از ایکچولی اے پرابلم, رائٹ. جو بندہ چیلنج کا سامنا کرتا ہے وہ اس کو سولوشن دے جاتا ہے, اور دنیا میں دولت اور شہرت اور عزت سولوشن کے پیچھے آتا ہے. سولوشن. تو جو کردار اسٹوڈنٹ لائف سے, بچپن سے, چائلڈہڈ سے, یا پھر ورک پلیس کے اندر پروفیشنل لائف میں بھی چیلنجز سے بھاگتا ہے, تن آسان ہے, کمفرٹ زون میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو نہیں پیش کرتا, کسی نامناسب حالات میں ڈر جاتا ہے یا پیچھے رہ جاتا ہے, تو پیچھے ہی رہ جاتا ہے. آپ جتنے بھی پاکستان کے اندر جتنے جاب سیکٹرز ہیں اس کے اندر کسی ایسے بندے کو دیکھ لو جو 10 سال سے ایک جگہ پہ ہے اور وہ گرو نہیں کر رہا, تو وہ مایوس بھی ہے, پریشان بھی ہے. ایک عدد بیماری اس کو لگی ہوگی کہ وہ اپنا کام بھی نہیں کرے گا, کسی اور کا کام بھی آسان نہیں کرے گا, وہ چھپے گا. اور جو بندہ اپنا کام بھی کرے گا اور رائٹ ٹو لفٹ کی ہیلپ بھی کرے گا, تو رب کا ایک اکاؤنٹ ہے. اس پہ آلریڈی میری بڑی بات ہوئی. آپ جب اپنے کام سے بڑھ کر کام کرتے ہیں تو بڑھ کر کام جو آپ کرتے ہیں اس کے اندر آپ کے لیے ایک انرجی ہوتی ہے, لرننگ بھی ہوتی ہے, وہ انرجی آپ کو گرو کرتی ہے. قرآن میں بھی ہے ان مع العسر یسرا, آپ کو میں نے ہر تکلیف میں ایک اندر انرجی رکھی ہے. وہ انرجی آسانی ہے, وہ اسکل ہے, صلاحیت ہے, وہ وزڈم ہے, اور اسی سے پھر آپ آگے گرو کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز, دیکھو ایک کامیابی کی قیمت بھی ان کی چیلنجز پہ پڑتی ہے. آپ کامیابی تب ہوتے ہیں جب چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں. بغیر چیلنج کے آپ کامیاب ہو بھی گئے تو کامیابی نہیں ہے, وہ تو کامیابی نہیں ہے, وہ نہیں ہوئی نا. آپ کی الٹیچیوڈ جو ہے, آپ کی اونچائی جو ہے, یہ گہرائی پر ہے, اور اللہ نے ہر چیز جوڑوں میں پیدا کی ہے. ہر چیز کا ایک جوڑا ہے. اگر آپ ایک جوڑے کو ڈینائی کرتے ہیں تو دوسرے جوڑے کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. وائٹ کو میں وائٹ کہتا تب ہوں جب بلیک موجود ہو نا. ٹنڈا فیل تب ہوتا ہے جب گرم سامنے آ جاتا ہے. تو کامیابی بھی اسی طرح ہے کہ کامیابی آتی ہے ایک خاص اماؤنٹ آف انرجی سیکریفائی کرنے سے, ایک خاص اماؤنٹ آف اسٹریس اور ایک خاص اماؤنٹ آف چیلنج سے گزرنے کے بعد. تب جا کے جو کامیابی ہوتی ہے وہ ارن ہوتی ہے, وہ حاصل نہیں ہوتی. جہاں تک میں جانتا ہوں کہ یہ جو ہماری جنریشن زیڈ ہے اور جس طرح کی ان کی فکری تربیت ہوئی ہے, جس طریقے سے یہ انٹرنیٹ کا سارا آیا, آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کی گروتھ ہوئی, آپ جب ینگ تھے, چھوٹے تھے, تو اس وقت تو آپ کو کوئی یہ راستہ نہیں بتا رہا تھا, وہ چیلنجز تھے جو آ رہے تھے نا آپ کی زندگی میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی یوتھ کی, آج کی یوتھ کی تربیت ایسی کیسے کرے کہ وہ فکری طور پر بھی مضبوط بنے اور اسکل کے لیول پر بھی وہ ٹاپ کے اوپر جائے, یہ کیسے ہوگا؟ دیکھو ایک ہے ایلوژن, فینٹیسی. آپ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ بس آپ ایک بٹن دباؤ اور دنیا تبدیل ہو جائے گی. آپ جتنا کنٹینٹ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا فلم کے ذریعے, ٹک ٹاک کے ذریعے, ویڈیو کے ذریعے, اس میں کامیابی کو اتنا آسان بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی اب کامیابی کو وہ قیمت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی گرین بٹن دباؤ, ریڈ بٹن دباؤ, ایک مکہ لگاؤ, 10 بندوں کو اڑاؤ, موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاؤ تو آسمان پہ اتر جاؤ. یہ ساری چیزیں کنزیکیٹیولی, ریگولرلی بچے بہت زیادہ دیکھتے ہیں. برین کہتی ہے, دماغ کا نرو سسٹم کہتا ہے جو چیز تم بہت زیادہ دیکھتے ہو, بار بار دیکھتے ہو, اس کا ایک تصویر بنتا ہے آپ کے ذہن میں. آپ کو بھی کامیابی پھر ایسی ہی دکھتی ہے کہ بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. اصل میں کامیابی تب ہے جب اس کی وہ قیمت دی جائے. جب کامیابی کی ریئلٹی جو ہے نا, کامیابی کے پیچھے جو اماؤنٹ آف انرجی ہے, جب آپ اس کو منہا کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یو آر ایکچولی گوئنگ اگینسٹ دا نیچر. بائی پاس. آپ جب نیچر کے اگینسٹ جاتے ہیں تو وہ ڈسٹرکشن کو کریٹ کرتی ہے, وہ جذباتیت کو پروان چڑھاتی ہے, وہ غصے کو ڈیولپ کرتی ہے, اور وہ توڑ کی طرف چیزوں کو لے جاتی ہے. ایک ہے جینوئن طریقے سے فائدہ اٹھانا, کامیابی سمیٹ لینا, وہ قیمت ادا کرنا, دیٹس نیچرل. ایک وہ ہے کہ آپ کوئی اونچا ہتھ کنڈا استعمال کرو یا پھر جذباتیت میں آ جاؤ یا پھر وہ امتحان ہی پاس نہ کرو اور کامیابی اٹھاؤ. تو نتیجے کے طور پر ہوتا یہ ہے کہ اشتعال بھی بنتا ہے, غصہ بھی انسان میں آتا ہے, اور غصہ عقل کو کھا جاتی ہے, اور آپ کی جب عقل جاتی ہے, عقل کو موت آتی ہے, تو نتیجے کے طور پر ڈسٹرکشن ہی ملتی ہے. اس وقت ہمارے پاس جو ینگ ہوڈ ہے, جو نوجوان ہیں, ان کو پچھلے 30 سالوں میں اتنا پمپ اپ کیا گیا, اتنا اوپینین بلڈنگ ان کی ہوئی کہ ان کے سامنے کامیابی کوئی پلیٹ میں پڑی کوئی ایک چیز ہے
یا دولت جو ہے کوئی پیالی میں کوئی چائے ہے اٹھا لو اور پی لو, جبکہ ایسا نہیں ہے. یو ہیو ٹو پے دا سرٹن اماؤنٹ آف انرجی اینڈ ٹائم. یور ٹائم اینڈ انرجی جائے گی, ایک خاص ٹائم لے گی, اس کے بعد تمہیں ایک رسپانس ملے گا, اور وہ رسپانس از دا ویلڈ سکسیس, رائٹ. وہ پھر پریویل کرتی ہیں اور کنسٹرکشن اور مزید ڈیولپمنٹ کی طرف یہ چیز لے کر جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹو مچ ان فینٹیسی از ایکچولی میکنگ یو سلو, اور یہ پروکراسٹینیشن کو بھی پروموٹ کرتی ہے, سستی کو لے کر آتی ہے, یہ مینٹل ڈس آرڈر کو کریٹ کرتی ہے بہت سارا. ہمارے پاس جو نوجوان بچے ہیں وہ حکمت سے دور جا رہے ہیں, وزڈم سے دور جا رہے ہیں. اس کے اندر جو برداشت ہے وہ ختم ہو رہا ہے, ذہنی پختگی, بصیرت ختم ہو رہا ہے, ذہنی پختگی بھی ختم ہو رہی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہماری ویلیوز کے ساتھ کریش کر رہی ہے, ہمارے ریلیجن کے ساتھ کریش کر رہی ہے. اچھا, اس میں ایسے بہت سارے کنٹینٹ کریٹر کا بھی ہاتھ ہے جو ایسے مواد بناتے ہیں جو نوجوانوں کی ذہن کے اندر گاڑی, فراری, بنگلہ, پیسہ, دولت, ڈالر گننا, اس کی مشین سے, مطلب یہ ساری چیزیں وہ دکھاتے ہیں. ان لوگوں کا مقصد شاید نیک ہو, یہ بھی ہے کہ ان کو اس چیز کے اوپر ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہی یہ اسکل کی طرف آئے, پیسہ کمائے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. لیکن کیا یہ چیزیں نقصان دہ ہیں ہماری یوتھ کے لیے؟ کیونکہ وہ پھر بچے اٹھتے ہیں, ماں باپ کے جو وسائل ہے اس کا استعمال کرتے ہیں, ماں بہن کے جو سونا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں اور وہ بیچ دیتے ہیں, تو اس طرح کی ڈسٹرکشن پیدا ہو جاتی ہے. ایک چیز یاد, جی میں اس میں ایک بڑی زبردست بات آپ کو ایڈ کروں. دولت بنانا بہت اچھی بات ہے, دولت مند انسان کے بہت سارے کام آسان ہوتے ہیں. ہماری اس ریجن میں نا پرائمری سے لے کر میڈل تک, میڈل سے لے کر میٹرک تک, ماسٹر تک, کہیں نہ کہیں پر بھی بچے کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ آپ امیر بنو, دولت بناؤ, دولت بناؤ, بالکل یہ کبھی نہیں بتایا گیا. اور یہ ایک اسکل ہے, اور یہ بتانا چاہیے تھا. بالکل, فراری لو, گاڑی لو, بنگلہ لو, پیسہ بناؤ, ڈالرز میں کماؤ, امیر ہو جاؤ. کیونکہ جب آپ کے پاس دولت آتی ہے نا, آپ کے 100% مسئلے حل ہو جاتے ہیں. 100% تو نہیں ہوتے, آپ کے 100% پلس مسئلے حل ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاس دولت آتی ہے. اچھا, یہ بات 100% پلس, اچھا, مطلب آپ کی دنیا کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں آپ کے پاس دولت آ جاتی. ایک بندہ جو مریض ہے, بیمار ہے, وہ دولت سے صحت کیسے خریدے گا؟ بالکل خرید سکتا ہے, ایک اچھے ہسپتال جا سکتا ہے, باہر علاج کے لیے جا سکتا ہے, اچھی دوائی افورڈ کر سکتا ہے. دولت ہم نے اس ریجن کے نوجوانوں کو بتانا ہے کہ بناؤ, ایسے بناؤ کہ اوخان پہ بڑا کہیں, جہاز بھی خریدو, ویلاز بھی خریدو, ساری چیزیں خریدو, لیکن کیسے خریدو, وہ کیسا از دا نیکسٹ لیول آف کوشچن. آپ نے کہا نا بہت سارے ویلاگرز یا بہت سارے جو ہے ایسے لوگ ہیں کہ جو پیسہ بنانے کی ترغیب دیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. میرا پرسنل تجربہ ہوا ہے, میں کچھ چائنیز سے مل رہا تھا, تو وہاں پر میں چھوٹے بچے آئے تھے, ایک ڈیلیگیشن آئی تھی چائنا سے اسلام آباد میں, تو وہ سارے ان بچوں سے میں نے پوچھا وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم, وہ ایک نے کہا آئی وانٹ ٹو بیکم رچ, دوسرے سے کہا, میں نے کہا وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم, اس نے کہا آئی وانٹ ٹو بیکم اے بلینئر. تیسرے سے پوچھا وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم, ہی سیڈ آئی وانٹ ٹو میک ہائی رائزز. تو کوئی بھی بلین سے نیچے تو بات ہی نہیں کر رہا تھا. تو یہاں تک تو ان کا رول بہت زبردست ہے. صحیح. اب یہ بلینئر بننا, میلینئر بننا, پیسہ بنائے گا وہ کیسے, دیٹ از دا ریئل کوشچن. ہمارے پاس یہاں پر پروگرامنگ ہوئی نہیں ہے. اب امیزون کی ایک وقت میں نے ایک ویڈیو بنائی, وہ بہت سارے لوگوں نے بھی دیکھی. میں نے کہا امیزون ٹھیک ہے, پڑھانے والے بھی ٹھیک ہے, اوپینین بلڈنگ والے بھی ٹھیک ہے. میں نے کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کی, نہ میں ایک استاد ہوں, میں کبھی ایسا ٹرینڈ نہیں سیٹ کرنا چاہتا پازیٹیو کہ میں کسی کو امپیکٹ کروں. میں نے اس وقت کہا کہ میرا کم از کم 22 سال ہو گیا, میں اس ریجن کے ینگسٹر کو جانتا ہوں. جو سرکاری اسکولوں سے آنے والا بچہ ہوتا ہے کیسے سوچتا ہے, اس کا پروگرام اور ٹائپ کیا ہے, آئی نو دیم. جو مڈل کلاس اسکول سے آتا ہے وہ کیسے سوچتا ہے, آئی نو دیم. اٹ ہیز بن 22 ایئرز, اے ہیوج ٹائم. باجوڑ سے, مومند سے, خیبر سے, ملاکنڈ سے, یہ بہت ساری فیملیز کے ساتھ میری بڑی کلوز ٹائز ہے, کنیکشنز ہیں. میں ان کے بچوں کو بھی جانتا ہوں, ان کے والدین کو بھی جانتا ہوں, اس کی پوری فیملی اسٹرکچر کو جانتا ہوں, اپنے اس ملک کی نظامی تعلیم کو بھی جانتا ہوں. میں نے کہا امیزون از اے گریٹ اپرچونٹی, یو کین بیکم اے ملینئر, لیکن بچہ جو ہے نا اس کا میدان نہیں. 1 سال کے بچے کو سنڈا کے سر کا گوشت کھلاؤ گے کہ عزم کر سکتا ہے؟ نہیں. ایک بچہ ڈیمانڈ کو نہیں جانتا, سپلائی کو نہیں جانتا, مارکیٹ سائیکالوجی نہیں جانتا, کنزیومر مائنڈ کو نہیں جانتا, وہ سیزنل حالات کو نہیں دیکھتا, اس نے کبھی کمپنی نہیں بنائی, کمپنی کے اندر کیا طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس سے کبھی ڈیش بورڈ کھولا ہی نہیں ہے. وہ کیسے جائے گا؟ پاکستان میں ایک بندہ
کسی نے کوئی موبائل بیچا خریدا نہیں ہے, بالکل. اس کو ٹیکسس میں آپ کمپنی کیسے بنا کے دے سکتے ہو؟ تو میں نے کہا آپ ایک پرائمری بگیننگ جو پرنسپل آف کامرس ہوتی ہے, جو تجارت اور بزنس کے اپروچز ہوتے ہیں, چھوٹی موٹی ٹرمینالوجیز تھوڑی سی سکھائیں, بنیادی طور پر ایک مائنڈ سیٹ بنائیں, پھر اس کے بعد اس کو ایگزیکٹو لیول پہ امیزون سکھائیں, پھر اس کو ایگزیکٹو لیول پہ ٹریڈنگ سکھائیں, پھر اس کو آپ فری لانسنگ بھی سکھائیں. مصیبت اس ریجن کو یہ ہے کہ پرائمری, مڈل, میٹرک, ماسٹر تعلیمی نظام, گھر, حجرہ, بائی, ماموں, کزن, مسجد, یہ ہمارے ماحول نے ہمیں وہ آئیڈیا ہی نہیں بنایا کہ یو کین بیکم اے بلینئر, اور یہاں سے کوئی آ کر آپ کو کہے کہ آ جاؤ میں آپ کو بلینئر بناتا ہوں, تو بنا بھی سکتا ہے, لیکن جو وہ اسٹوڈنٹ را مٹیریل بن کے اندر جاتا ہے تو وہ بیچارے کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے پڑھا کیا رہا ہے. تو استاد کی بھی انرجی ضائع, شاگرد کا ٹائم ضائع, اور اس کے پیسے بھی ضائع. یہ ڈراپ آؤٹس اس وجہ سے ہیں. 100 میں سے 98% ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں, صرف 2% لڑکے کامیاب ہوئے ہیں. وہ کامیاب ہوئے ہیں جن کا بنیادی جو کامرس کے اصول ہے نا, تجارت. دیکھو میں نے M.Com کیا ہے, اوکے, میں اس زمانے میں نے کامرس پڑھی ہے کہ بہت سارے بچے ہوا کرتے تھے. جب آپ ایک پروڈکٹ فرام دا پلیس آف پروڈکشن ٹو دا پلیس آف کنزمپشن تک لاتے ہیں نا, اس میں پورا ایک سیریز ہے, ایک پروڈکشن سے گزرتی ہے, پھر اس کی پیکنگ ہوتی ہے, پھر لوڈنگ ہوتی ہے, پھر ان لوڈنگ ہوتی ہے, پھر ہول سیلر ہے, پھر ریٹیلر ہے, پھر کنزیومر ہے. یہ پورا ایک اسٹرکچر ہے. تو ایک فزیکل دنیا تھی. اب یہ فزیکل دنیا یکدم ایک ورچوئل سچویشن پوزیشن میں آ گئی. آپ شاپیفائی کو دیکھیں تو سیم اسٹرکچر ہے, امیزون کو دیکھیں یا باقی سارے دیکھیں. وہی بچہ جس نے فزیکل گراؤنڈ پہ ان چیزوں کو پڑھا ہی نہیں ہے, مطلب تجارت ٹریڈنگ کیا ہے پڑھا ہی نہیں ہے, اور آپ ان کو جا کے پڑھانا شروع کر دو, تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ امیر بنو, یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ میلینئر بنو, یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ڈالرز کماؤ, یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اس سے پیسہ بن سکتا ہے, لیکن بننا کیسے ہے آگے؟ تو وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس بندے کے اندر ویکنیسز ہے, را مٹیریل ٹھیک نہیں ہے. آپ جتنی اچھی مشینری ڈالو, جتنی اچھے ٹیچر ڈالو, ٹیچرز کا مسئلہ بھی نہیں ہے, کنٹینٹ کا مسئلہ بھی نہیں ہے, کورسز بھی ٹھیک ہے. تو کیا یہ ٹیچر ٹرینر کا اخلاقی فرض نہیں ہے کہ اس کی اس کمزوری کو دیکھ کر ان کے پیسے یا ان کی فیس اس کو کہے کہ یار آپ ایلیجیبل نہیں ہیں, آپ جائیں, آپ بیسک لیول پر یہ ٹریننگز حاصل کریں, اپنی فکری جو وسعت ہے اس کو زیادہ کرے, اور پھر اس کے بعد آئے؟ کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی چیزیں جو ہے نا, یہ تعلیمی نظام کا مسئلہ ہے. تعلیمی نظام میں یہ چیزیں اگر ایڈ کیے جائیں تو زیادہ آسان ہوگا. آپ کس کس کو, مطلب آپ پہلے ان کو تجارت سکھائیں گے, پھر کیا کیا کب تک لے جائیں گے, پھر یہ کورسز پرولونگ ہو سکتے ہیں. ہاں, اس کا ایک حل ہے. دیکھو ہم نے ان ٹیچرز کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے. اگر یہ جو لگے ہوئے ہیں نا, اگر اس کو ہم کہیں کہ یہ بند کرو تو پھر کون ہوگا؟ ایٹ لیسٹ وی ہیو ون آپشن. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ 40 دن کے کورس کو آپ 4 مہینے پہ کر دو, 1 سال کے کورس کو آپ 2 سال پہ کر دو. آپ ریکروٹمنٹ ٹیسٹ کرو, اسسمنٹ کرو, یہ بچہ بنیادی چیزیں نہیں جانتا, اس کے لیے بیسک پروگرام بناؤ, لیول 1 2 3 4. ایگزیکٹلی, پہلا اسٹیج بناؤ, پڑھاؤ, اس کے بعد دوسرے اسٹیج پہ لاؤ, پڑھاؤ, پھر تیسرے اسٹیج پہ لاؤ, پرولونگ کر دو. اتنا امیجیٹ جلدی میں مہینوں کے اندر اندر پیسہ بنانے والا جو تربیت بچوں کی ہو جاتی ہے, تو وہ جب کامیاب نہیں ہو جاتا تو نتیجے کے طور پر اشتعال بنتا ہے, غصہ اور سٹریس کریٹ ہوتا ہے, وہ بھی معاشرے کو مزید نقصان پہنچا دیتا ہے. تو جو جتنے کورسز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ٹائم کو بڑھا دیا جائے. دیکھو ہم انگریزی سکھاتے ہیں نا, میرے پاس 8 سٹیجز ہے, اوکے, اسٹیپ 1 2 3 4 5 6 7 8. پہلے کو ہم فاؤنڈیشن کہتے ہیں, دوسرے کو ہم فلوئنسی کہتے ہیں, تیسرے کو ہم پروفیشنسی کہتے ہیں, تیسرا جو ہمارا ہے وہ ایگزیکٹو ہے, فائنل ٹچنگ جو ہم دیتے ہیں. ہم نے پرولونگ کیا ہوا ہے. اٹس اے 16 months کورس. I give 16 months to somebody to start speaking English. 16 مہینے. واقعی ایسی فلوئنسی مطلب آ جاتی ہے, 100% نہیں آتی, کہیں نہ کہیں سیکھ تو جاتا ہے نا, کہیں نہ کہیں کمزوریاں ہوتی ہے, لیکن کم از کم یہ ہے کہ وہ جو بالکل بگینر ہے نا, را مٹیریل ہے, وہ بھی ضائع نہیں ہو جاتا ہم سے. اگر وہ اسٹیپ 6 تک آتا ہے تو اسٹیپ 1 2 3 میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک, 45 دن میں امیزون نہیں پڑھایا جا سکتا, 45 دن میں شاپیفائی نہیں پڑھائی جا سکتی, نہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھایا جا سکتا ہے. اس کو اسٹیجز پہ کنورٹ کرنا ہے. تو یہ لیول 1 2 3 4 5 ایگزیکٹلی, بیسک ڈالو, انٹرمیڈیٹ ڈال دو اور ایڈوانس ڈال دو. 4 مہینوں کا بیسک کر دو, پھر انٹرمیڈیٹ کر دو, پھر ایڈوانس کر دو. لیکن یہاں پر بدبختی اور بھی ہے نا, ہمارے ہاں اسٹوڈنٹ بھی بے صبر ہے نا, وہ بھی جلدی میں کچھ کرنا چاہتا ہے, وہ بھی ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس کو سیٹ کرنا ہوگا. بہت سارے قبائلی علاقوں سے, یہ ملکنڈ سائڈ سے بچے آ جاتے ہیں, اسٹرلائز ہو جاتے ہیں. اب وہ ماں باپ سے کٹ جاتے ہیں. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اس کو میں معمولی نہیں سمجھتا. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ پڑھائی کے لیے ہے. اب ماحول تو آپ کو پتہ ہے,
کسی بھی ہاسٹل کے اندر کا ماحول مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. ہاسٹل کی ایشوز الگ ہے, تعلیمی اداروں کے مسائل اور ہے, اور بچے کی اپنی ذہنی ناپختگی کی مسائل بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ادھر سے آ رہے ہیں ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے, ماں باپ کو خصوصی طور پر؟ یہ میسج میں ماں باپ کے لیے آپ سے کر رہا ہوں. جیسا تک اکیڈمی اور درسگاہ کا تعلق ہے, خواہ وہ اسکول ہے, کالج ہے, یا ہم جیسے اپلائیڈ اسٹڈیز انسٹیٹیوشن ہے, تو پختونخوا میں خاص طور پر پشاور میں تو تعلیمی اداروں میں ماحول ٹھیک ہے, مناسب ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ بنتا ہے ڈھابے پہ, ڈھابا جہاں پہ بچہ چائے وغیرہ کے لیے چلا جاتا ہے. باہر ڈھابا نہیں ہوتا کوکا ٹائپ, ٹھیک ہے, ہاسٹل سے نکل کر ڈھابے کے اوپر چلائیے. اچھا, اکیڈمی سے نکل کر ڈھابے کے اندر. اکثر اوقات چائے پیتے لڑکے کئی نہ کئی کانوں کے آپس میں کنٹریبیوشن کر کے کانوں کے لے جاتے. ڈھابے از اے ٹائپ آف ایریا کے جہاں پر ارد گرد ماحول کنٹرول بھی نہیں ہے اور کسی کی نظر بھی نہیں. صحیح. دوسری چیز ہاسٹل بھی ہے, اور تیسری چیز اس لڑکے کا دوست بھی ہے. اچھا, یہ فرق ڈالتا ہے. یہ بہت زیادہ اوپینین بلڈنگ میں رول ہے, اور بچہ بجائے اس کے کہ بہتری کی طرف جائے نقصان کی طرف بھی جا سکتا ہے. میں نے یہاں پر سٹاف کو کہا ہے کہ جو فیملی یہاں پر اپنے بچوں کو ہاسٹل کا پوچھے نا, ایک تو کسی کو یہ مت بتاؤ کہ اس ہاسٹل میں جاؤ, نام مت بتاؤ. ہاں, آپ ان کو یہ بتاؤ کہ بھائی آپ ارد گرد 100 سے زیادہ ہاسٹلز ہیں, تمام ہاسٹلز میں جا کر دیکھو, ماحول جج کرو. کیسے جج کریں گے ماحول؟ آپ اندر جاتے ہیں, ہاسٹل کا پتہ چلتا ہے, صفائی ستھرائی کا لیول کیا ہے, واش رومز کا معیار کیا ہے, ہیلپ ڈیسک پر بیٹھا ہوا بندہ اس کا رویہ کیسے ہیں. کمرے دیکھ لیں, کمرے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے, ڈسٹ بن سے پتہ چلتا ہے. یس. آپ کسی بھی ہاسٹل کے واش روم میں جاؤ اور ادھر آپ صفائی ستھرائی سے پتہ چل جائے گا کہ اس کی ایڈمنسٹریشن کس لیول پہ ہے. یس. یہ تو بڑا ایک عام فہم سی بات ہے نا. ٹھیک. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ سیدھا جا کر پہلے ہاسٹل کے اندر کی ایڈمنسٹریشن, وہاں کے رومز, وہاں کے واش رومز, اس میں صفائی ستھرائی کا نظام, اس میں نماز وغیرہ کا جو سسٹم ہے اس کو, یہ ساری چیزیں جج کر لے. پھر دوسرا یہ کہ وہ بچہ جس روم میں جا رہا ہے تو یہ معلوم کر لے کہ اس کے ساتھ روم میں باقی افراد کس فیملی سے ہیں, کس بیک گراؤنڈ سے ہیں. یس. تو یہ دیکھنا ضروری ہے. لیکن یہ بڑا مشکل بھی ہے نا. ایک والد اپنے بچے کو اکیڈمی کالج میں داخل اگر کروا دے تو وہ اس کی څوکیدار کے لیے تو څوکیدار نہیں رکھ سکتا نا. وہ ڈھابے بھی جائے گا, وہ ہاسٹل میں بھی جائے گا, اور یہ ساری ایشوز تو ہوگی. اصل مسئلہ باہر کے ایشوز کا نہیں ہے, اندر کے پروگرام کا ہے. اگر کوئی والد یا والدہ اپنے بچے کی تربیت ایسی کرے کہ ان کو یہ فیل کروائے کہ یہ ہم ہی ہوتے ہیں جو باہر کی اچھائی اور برائیوں کو پرکھتے ہیں اور حکمت کے ساتھ اس کو ڈیل کرتے ہیں, تو میرے خیال سے کہ برائی کے درمیان بھی خیر کے راستے نکالے گئے ہیں. اگر ایک بچے کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ کے رائٹ اور لیفٹ میں وہ کون کون سے پروگرامز ہیں, کون کون سے رویے ہیں جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں, وہ کون کون سی جگہ ہیں کہ جہاں پر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے, وہ کون کون سے عادات ہیں جو آپ کو اپنے منزل کے ساتھ جڑا رکھ سکتی ہے, یہ سارا ایموشنل اور پروفیشنل اور اوپینین بلڈنگ اگر گھر سے کی جائے تو انہی علاقوں سے بڑے اچھے اچھے دماغ نکلے ہیں. اور ہم بھی پلان کر رہے ہیں, ہم اپنا ہاسٹل, ہمارا انڈر کنسٹرکشن ہے, ہمارا پلان ہے کہ ہم ہاسٹل بنائیں. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسے مسائل ہیں کہ دے آر لرننگ ویری گڈ ود اس, بٹ دے آر گیٹنگ بیڈ ان دا ہاسٹلس, ان دا لوکل ڈھاباز. صحیح. تو ہم نے ایک ایسی کیفیٹیریا پہ کام شروع کیا کہ جس میں آپ کو مطلب ہے کہ ایک ریسٹورینٹ بھی ملے, آپ کو گھر کے کھانے بھی ملے, آپ کو فریش جوس بھی ملے, آپ کو چائے وغیرہ بھی ملے, اور ایک ڈھابا ٹائپ ہو تاکہ, لیکن وہ ڈھابا ود ان دا کیمپس موجود ہو تاکہ باہر کا شور شرابہ نہ ہو, ایکسٹرنل آؤٹ سائڈر نہ ہو, سینس آف سیکیورٹی فیل ہو. ایک پیرنٹ یہ سوچے کہ چلو میرا بچہ اس اکیڈمی میں پڑھ رہا ہے تو میرا بچہ اگر کچھ کھا پی رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے, تو ود ان دا کیمپس اندر کیفیٹیریا میں ہے, تو کم از کم وہاں پر ہم کنٹرول پر لا سکتے ہیں. کوئی سگریٹ نہیں پی رہا, کوئی نسوار نہیں کر رہا, یا کوئی غیر مہذب زبان استعمال نہیں کر رہا, یا کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہا جس سے بچے کی اوپینین بلڈنگ ہو رہی. تو دیٹ از واٹ انڈر کنسٹرکشن, اے ویری یونیک ٹائپ آف کیفیٹیریا کہ جہاں پر صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, شام کا کھانا, تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ کی باقی چیزیں, یہ سارا. دوسری چیز جو چل رہی ہے ساتھ وہ ہاسٹل ہے. ابھی تک ہمارے ہاسٹل کا کوئی پلان نہیں تھا فرینکلی, کیونکہ 100 سے زیادہ ہاسٹلس ہیں. لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ بہت سارے ریجن, مالاکنڈ کے اور باجوڑ کے اور مومند کے اور خیبر کے, بلوچستان کے بھی بہت سارے ایسے بچے بڑے اچھی اچھی فیملی سے ادھر پڑھنے کے لیے آتے ہیں, زبان بھی سیکھتے ہیں, ٹیکنالوجی بھی سیکھتے ہیں. ایک چیز جو وہ مس کر جاتے ہیں وہ ہے ان کا جو رہن سہن ہے. میرا ماننا ہے کہ کلاس روم میں پڑھانا کافی نہیں ہے, ہم نے اس کی طرز زندگی کو بنانا ہے اور طرز عمل کو ڈیولپ کرنا ہے, اور اس کے لیے ایک ایسا انفراسٹرکچر رہنے کے لیے, ایک ایسی ہاسٹل فیسلٹی کے جو ان کو دکھاتے ہوئے ان کو ایکشن کے ذریعے ان کو پیٹرنائز کیا جائے. تو our hostel is under construction.
within a month we'll announce this, and this will be one of the state of the art hostel کے جہاں بچوں کی تربیت بھی ہو, وہ گھر جیسے ماحول بھی فیل کرے, سیکیورٹی کی بھی انتہا ہو, اور دین پر بھی زیادہ کام ہو, اور پھر یونیکنیس یہ ہے کہ جہاں ہم ہاسٹل بنا رہے ہیں وہ اس کے بالکل ساتھ ہمارا اسپورٹس گراؤنڈ بھی ہے, تو ہاسٹل بھی ہو, اسپورٹس ایکٹیویٹی بھی ہو, ڈھابا بھی ہو, اکیڈمی بھی ہو, ایک سرکل میں اگر اس کو محدود ایک خاص وقت تک کیا جائے اور اس کو زیادہ نہ پھیلایا جائے تو اس کو زیادہ شر سے بچایا جا سکتا ہے, کیونکہ شر بہت بڑھ گیا ارد گرد, لوگوں کے رویے بڑے ڈفرینٹ ہو گئے. اچھا, یہ کویسچن بھی بڑا زبردست ہے ان نوجوانوں کے لیے جو ٹین ایج میں ملینئر بننا چاہتے ہیں, مال حاصل کرنا چاہتے ہیں, دولت. آپ نے اپنے ٹین ایج کے اندر 7 فگر کو ایکسپیرینس کیا, یہ بہت کم بچوں میں, پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں نہ ہونے کے برابر ہے, کوئی 1 کروڑ میں کوئی ایک بچہ ہی نکلتا ہے. جب آپ اپنی ینگ ایج میں تھے اور آپ اس 6 سے 7 فگر میں جا رہے تھے اور یہ ایکسپیرینس کر رہے تھے دولت کو, تو آج کے نوجوان میں اگر کوئی 3 خوبیاں ایسی ہو جس کو آپ ینگ ایج میں محسوس کر لیں گے یا پک کر لیں گے کہ یار یہ 20 سے پہلے ملینئر بن جائے گا, تو وہ 3 خوبیاں کیا ہوں گی؟ میں اس کو کہتا ہوں the law of 3. اچھا, 3 کا قانون. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک فوکس ہے, دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ان یگہوڈ. اگر آپ توجہ فوکس ہو جاتے ہو نا, ایک چیز کو فوکس کر لیتے ہو, پکڑ لیتے کہ یہ کرنا, بس یہی کرنا ہے, اچھا, تو وہ کام جتنا بھی مشکل ہونا وہ ہو جاتا ہے. تو پہلا لا ہے the law of focus, مطلب چھوڑنا نہیں, جو شروع کیا اس کو پکڑا. ایگزیکٹلی. دوسری چیز ہے the law of consistency. ہمارے ہاں ان حالات میں جو بچے ہیں نا, یہ آج ایک کام کرتے ہیں, اگلے دن کچھ اور کرتے ہیں, اگلے دن کچھ اور کرتے ہیں, مہینے بعد کچھ اور کرتے ہیں, تو وہ جیک آف آل دی ٹریڈز بن جاتے ہیں, ماسٹر آف نن. آپ نے ایک دفعہ ایک گول سیٹ کیا اور اس پر آپ نے فوکس کر دیا, تو اس کے ساتھ پھر لا آف کنسسٹنسی اپلائی کرو, اس کی تواتر کو شروع کرو. رائٹ اور لیفٹ میں پھر جانا نہیں ہے, یو ہیو ٹو انویسٹ ان دا سیم ڈائریکشن. زبردست. میں نے کہا نا ہارڈ ورک کرنا اچھی بات ہے, لیکن رائٹ ڈائریکشن میں کرنا بہت اچھی بات ہے. ہمارے ہاں لڑکے بہت سارا ہارڈ ورک کرتے ہیں, ڈائریکشن کا پتہ نہیں ہوتا. سر تیسری چیز ہے لا آف اٹریکشن. آپ کی دی پاور آف ویژوائلائزیشن, جو آپ کا ذہن ہے نا, دماغ, یہ ایک تصور کو بناتا ہے. اگر وہ تصور ہو, ایک خوبصورت عدد, ایک آئیڈیا ہو, ایک خیال ہو, ایک پروگرام ہو, اور اس میں لا آف فوکس کو ایڈ کرے اور فوکس کے ساتھ ساتھ کنسسٹنسی ایڈ کرے, تو آپ تو 7 فگر کی بات کرتے ہیں, اس سے بھی بات آگے بڑھ سکتی ہے. میں نے اپنی مثال لے اس معاملے میں, تاکہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہاؤ ٹو بی اے بلینئر. اچھا, اوکے, ٹھیک. 10,000 سے زیادہ کمنٹس اس پہ آئے کہ کیا تم ملینئر ہو. یہ تو ہم نہیں بتا سکتے. میرا نہیں, دیکھو, اچھا, میں ایک استاد ہوں نا, اگر میں فراری گھما دوں یا ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگا دوں یا وہ V8 کھڑی کر کے منہ لگا دوں اور یہ جا کے وہ بلینئر ہو گیا, یہ کرنا تو بڑا آسان, ہم تو استاد ہیں, ہم تو کر سکتے ہیں. لیکن ایسے میں نا ایک غلط ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا. دس از ناٹ گڈ. آپ سمپلسٹی اور سادگی کے ساتھ دنیا کو ون کرتے ہیں, کیونکہ یہ دولت جو ہے نا, یہ آپ اگر نیچرل آرگینک طریقے سے اٹھا لیتے ہو تو آپ کو ایک اچھا یو فیل گڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اور آپ اگر اونچے ہتھ کنڈے سے ٹریپ کر کے, ہپنوٹائز کر کے پبلک سے اس عارضی, تو وہ پھر ڈھابا آپ کا بند ہو جاتا ہے, آپ کا ڈھابا پھر زیادہ دیر تک نہیں چلتا. تو ڈھابے کو بھی بنا کے رکھنا ہے, جو آپ کا بزنس کا جو پلیٹ فارم ہے, جہاں سے تمہیں دولت بھی مل رہی ہے, شہرت بھی مل رہی ہے, عزت بھی مل رہی, اس کو قائم رکھنے کے لیے وہ آپ کی نیچے گہرائی بڑی ضروری ہوتی ہے, جس کو میں آرگینک گروتھ کہتا ہوں. رائٹ, آرگینک گروتھ بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو اٹ ہیز بین 22 ایئرس. ہم اس فیلڈ میں ہے, ہم نے بڑا زیرو سے شروع کیا تھا, شاید اس ریجن کا, بلکہ میرے خیال سے پاکستان میں نہیں ہے ایسا کوئی مثال کہ جہاں 20 کرسیاں میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی. اور آج ہم, میں یہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, پبلک خود فیل کرتی ہے, اچھی بات نہیں ہے اپنی منہ سے یہ کہنا کہ ہم ادھر کھڑے ہیں. نہیں, مجھے تو پتہ ہے نا, اس لیے میں, آپ نے وہ اکثر آپ پیراشوٹ کی بات کرتے ہیں, یہ کیا چکر ہے, پیراشوٹ سے بندہ آتا ہے, اس کے کیا مسائل ہے؟ جب وہ پیراشوٹ سے آتے بڑا ہلا گلا ہوتا ہے نا, تو وہ بندہ پھر کن مسائل کا شکار ہوتا ہے بعد میں؟ کامیابی اگر ارن کی جائے اچھی ہے, اچھا, نہ کہ حاصل کی جائے. اچھا, حاصل آپ کر سکتے ہیں پیراشوٹ سے آ کر, سفارش لگا کے, پیسہ لگا کے, یک دم کیمرہ موبائل لگا کے جلدی میں مشہور ہو کر, وہ اس کی آرگینک گروتھ نہیں ہوتی.
وہ تھوڑا سا نا جھٹکا لگ گیا نا, ہوا آگے گر جائے گی. اور یہ جو آرگینکلی گرو ہوئے ہوتے ہیں نا, جو فٹ پاتھ سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, چھوٹے سے کاروبار سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, ایک کہانی لکھی ہوئی ہوتی ہے, ایک فوکسڈ کنسسٹنسی کے ساتھ لا آف اٹریکشن کے ذریعے گرو ہونے والے لوگ گر بھی جائے تو اٹھ سکنے کے قابل ہوتے ہیں. پیراشوٹ والا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تیار نہیں ہیں اور آپ ایک بزنس کے اندر جاتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں اور ایک دنیا بناتے ہیں اور ویژولز کے ذریعے اور ویڈیوز کے ذریعے ایک پوری کہانی گڑھ لیتے ہیں, تو وہ ایک خاص حد تک لوگ دیکھتے ہیں. پبلک ایک چیز بار بار نہیں دیکھتی, وہ ایک دفعہ آپ کو دیکھ لیں گے, سو واٹ دین نیکسٹ, پھر کیا کرو گے, پھر نیکسٹ, پھر کیا کرو گے, پھر نیکسٹ, پھر کیا کرو گے. تو دس از واٹ کہ پیراشوٹ مینس شارٹ کٹ, پیراشوٹ مینس ایلوژن, پیراشوٹ مینس کنفیوژن, and parachute means hypnotizing people on something that is not reality, that does not exist. میں یہ سمجھتا ہوں کہ every business has to write their story. In the story you write from a very zero level and then you slowly and gradually grow. آپ نے اپنے سوال میں کہا وہ 3 باتیں بتاؤ آج کے دور میں جو کسی کو میلینئر بنا سکتا ہے. پاور آف فوکس, یہ جو فوکس والی لا ہے نا, یہ تمہیں رائٹ اور لیفٹ میں باقی چیزوں سے آزاد کر دیتا ہے. تم فوکس ہو جاتے ہو کہ یار یہ میں نے کرنا ہے, تو جو بھی رائٹ اور لیفٹ میں چیزیں ہوتی ہے, خواہشات ہوتی ہے, کمپلینٹس ہوتی ہے, الوژنز ہوتی ہے, وہ ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہے. تمہیں نقطے پر نظر رکھا ہوتا ہے, آپ نقطے کے پیچھے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. کنسسٹنسی از دا نیکسٹ لیول آف پاور, کہ آپ گرتے ہیں اٹھتے ہیں, پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, 1000 غم آتے ہیں, مصائب آتے ہیں, پھر بھی اٹھتے ہیں, لوگ پہ غور کرتے ہیں, باتیں سناتے ہیں, 1000 قسم کے چیلنجز آتے ہیں, لیکن کنسسٹنسی پاور تمہیں فیول کرتی ہے اور آپ کڑے رہتے ہیں. اور ایک عدد تصور بہت بڑی طاقت ہے, جس کو میں خیال کی طاقت کہتا ہوں. میں جب اس درسگاہ کی بنیاد ڈال رہا تھا نا, وہ 20 کرسیاں, وہ ایک کمرہ, اس کی باہر جو تختی لگی ہوتی تھی نا, وہاں پہ لفظ یونیورسٹی لگایا تھا. لوگ پرائمری سے شروع کرتے نا, ہم پیراشوٹ سے اوپر سے آ گئے. یونیورسٹی. اچھا, یہ وہ تصور تھا کہ یار یہ بنانی ہے. اچھا, وہ بنا دی. بالکل. تو دیٹ واز دا پاور آف ویژولائزیشن, دیٹ واز ایکچولی دا لا آف اٹریکشن, اینڈ دیٹ واز واٹ آئی واز ویری ینگ. I was 15.5 years old, right? And now put 22 years with that. So you calculate my age. تو دس از واٹ کہ 3 چیزیں اگر ینگسٹر میں آتی ہے, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سوچ جو تصور ہے ٹرو ہو سکتا ہے, ریالٹی میں بدل سکتا ہے, خواہ آسمان سے تارے لانا ہی کیوں نہ ہو. اس لیول کا مشکل کام بھی ریالٹی بن سکتی ہے, آپ بلینئر بھی بن سکتے ہیں, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر تو آپ فوکسڈ ہو اور آپ میں کنسسٹنسی ہو, اور ایک عدد خواب اور خیال جو پاور آف ویژولائزیشن سے آپ کو جگائے رکھے. غیر معمولی واقعات ہوئے ہیں, تاریخ میں بھی ہوئے ہیں, ابھی بھی ہو رہے ہیں. اچھا, کسی بھی کم عمر بچے کو, ٹین ایج کے کسی بچے کو فکری طور پر جو تربیت درکار ہوتی ہے, آپ اس کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ رابطہ کسی دوست سے کر لے, والد صاحب سے کر لے, کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھائے, موٹیویشنل اسپیچز دیکھ لے, یا کتابوں سے رابطہ کر لے؟ اور وہ کتابیں کون سی ہوں گی؟ اس میں تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. سب سے زیادہ آپ سیکھتے ہیں ذمہ داریوں سے. آپ اپنے اندر ایک عدد سینس آف ریسپانسبلٹی پیدا کریں, قدرت تمہیں سکھانے پہ آ جائے گی. یہ کامچور لوگ جو ہے نا, یہ جو ذمہ داری سے بچتے ہیں, یہ اصل میں قدرت کے اس چپیڑ سے بچتے ہیں جس چپیڑ کے پیچھے انعام پڑا ہے. مطلب ایوارڈ پڑا ہے. یس. اور ان سے یہ بات, آپ کتابیں بھی پڑھیں, آپ موٹیویشنل اسپیکرس کو بھی سنیں, آپ بہت سارا علم سمیٹ لیں, لیکن اس علم کو گراؤنڈ پر پریکٹیکلی ایکسپلور کریں. دیکھو, ایک کتاب لکھی گئی نا, دی تھنک اینڈ گرو رچ. یس. اوکے, اس طرح ہمارے پاس پور ڈیڈ اینڈ رچ ڈیڈ, رائٹ, سم تھنگ لائک دیٹ, بہت ساری کتابیں لکھی گئی. ان کتابوں کو جب آپ پڑھتے ہیں نا, آپ کو صرف 20% نالج ملتا ہے. وہ کتاب بھی آپ کو کہتی ہے کہ جو الفاظ تم نے پڑھ لیے, میں نے آئیڈیا بتایا, اب اس کا نیکسٹ لیول آف انرجی اس عمل میں ہے جب تم کر کے دکھاؤ گے, جو ایکشن لوگے. ہمارے پاس بہت اچھے بک ریڈرز ہیں, بہت اچھے لسنرز ہیں, بہت اچھے ویژول لرنر ہیں, لیکن اس میں بہت کم ایسے ہیں جو عملی طور پر ان چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. جب آپ اچھی بات کو گراؤنڈ پر ڈالتے ہیں, وہ سینس آف ایگزیکیوشن مانگتی ہے. سینس آف ایگزیکیوشن اس بندے میں ہے نہیں. جس میں ذمہ داری نہیں ہے اس میں تو سینس آف ایگزیکیوشن نہیں ہے. سب سے بہترین استاد اور علم اور دولت وہاں پڑی ہے جہاں پر تم اٹھ جاتے ہو اور کر کے دکھاتے ہو. ورنہ تو لائبریری چاٹتے رہو, بری پڑی ہے, لیکچر سنتے جاؤ, بہت سارے موجود ہیں, اور دیکھتے جاؤ, بہت سارے. آپ کا سب سے بہترین استاد تمہاری ذمہ داری ہے. تو ذمہ داری کون دے گا؟ ماں باپ تو دیتے نہیں. ذمہ داری دیری نہیں ہوتی,
کرنی پڑتی ہے. آپ اپنے رائٹ اور لیفٹ میں ہر الٹی چیز کو سیدھا کرنے پہ آ جاؤ. تو یہ سینس کون دے گا بچے کو؟ آپ رائٹ اور لیفٹ کے پرابلم سالور بنو, اپنے کام سے بڑھ کر ذرا نکل آؤ, ذرا خود کو ذہنی طور پر مصروف کرو. نیچر راستے بنا دیتا ہے اور آپ کو پے بیک ہوتی ہے, وہ ایک مختلف انداز میں آپ کو پے بیک ہوتی ہے وہ ساری چیزیں. ورنہ تو جا کر دیکھ لو, بڑی بڑی کارپوریٹ سیکٹر میں بڑی بڑی کمپنی میں 2 سال گزارا ہے, یہاں پہ کھڑا ہے, 10 سال سے اسی کرسی پہ بیٹھا ہے. 2 منٹ ساتھ بیٹھ جاؤ الٹی آ جائے گی آپ کو. وہ اتنا شکست خوردہ بنے ہوئے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ ذمہ داری نہیں اٹھاتے. اور جب ذمہ داری نہیں اٹھاتے سیکھتے نہیں ہیں. وہ جو ضرورت سے زیادہ ذمہ داری نہیں اٹھاتے وہ زیادہ نہیں سیکھتے. وہ جو نہیں سیکھتے اس کے پیچھے دولت نہیں آتی, رسپیکٹ نہیں آتی, عزت نہیں آتی, شہرت نہیں آتی. تو کسی ہاسٹل کے بچے کی پہلی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے اپنے ہاسٹل کے اندر؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالے, اپنے کپڑے, اپنے جوتے, اپنا نیل کٹر, آپ ہر وہ چیز جو تمہارا ہے پہلے اس کو اون کرو. کہ کہاں پڑی ہے, اس میں آرڈر لے آؤ, اس میں ترتیب لاؤ, اس کو احتیاط سے استعمال کرنا شروع کرو. جو تمہارے پاس ہے اس پہ شکر کرو. سب سے پہلے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دو. بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو نا بہت آسانیاں دیتے ہیں. کپڑے ان کو پریس کر کے دیتے ہیں, بہت ساری چیزیں ان کو آسان کر کے دیتے ہیں. غلط. آپ کے بچے کی عمر 14 سال سے اوپر ہو گئی نا, بس اب اس کو اڑنے دو, دکا دے دو, گراؤ نیچے پہاڑ سے. جس طرح شاہین اپنے بچے کو گرا دیتا ہے تب اڑنا سیکھ لیتا ہے. بہت سارا سہولتیں دیکھ کر بچے کی قسمت کی کانٹے جب والدین اکٹھے کرتے نا, وہ بچے پھر سنگلاخ راستوں پہ نہیں چل پاتے. دس از واٹ کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ سب سے پہلے خود کو کیسے مینج کرنا ہے. جب ایک بچہ اپنے آپ کو سنبھالنے پہ آ جاتا ہے نا, تو پھر وہ اپنے رائٹ اور لیفٹ کو سنبھالنے پہ آ جاتا ہے. اور ایسی سچویشن میں ہمارے معاشرے میں جب آپ ان کے لیے شادی بھی کر لیتے ہو نا, تو وہ خود اتنا پختگی تک نہیں پہنچا کہ وہ شادی کی ذمہ داریاں بھی پر اٹھا لیں. اور بہت سارے ہمارے معاشروں کے درمیان, فیملیز کے درمیان لڑائیاں اسی وجہ سے ہوتی ہے. اور جن کی شادی کی وہ خود کو نہیں سنبھال سکتا, اس کی بیگم بھی آ گئی, پھر چونچا بھی آ گئے, پھر وہ اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ میرا ماننا ہے کہ ذمہ داری دینا, ذمہ داری کا احساس دلانا, اور تھوڑا سا بچوں کو سخت کام سے گزارنا از دا لیول آف لرننگ کہ یہ کسی کتاب یونیورسٹی میں یا کوئی موٹیویشنل اسپیکر آپ کے بچے کو نہیں سکھا سکتا. آپ نے اس کو ڈالنا ہے ذمہ داری کے اندر, اور اس کو کہنا ہے فیل ہو کر واپس آ جاؤ. ضروری نہیں ہے تمہارے لیے وکٹری لے کر آئے. مطلب یہ بہت بڑی میچورٹی ہے نا کہ آپ بچے کو چھوڑ لیتے ہیں لیکن پھر اس پر ڈانٹ بھی نہیں کرتے کہ بھئی آپ گر گئے یا آپ کو کوئی ایشو ہوا تو یہ تو اس سفر کا حصہ ہے, مطلب آپ دوبارہ ٹرائی کر لیں, تیسری بار ٹرائی کر لیں. اور دس از واٹ یہ والدین کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, اس کو تسلی دے سکتے ہیں, اس کے ساتھ جا سکتے ہیں. اچھا, میرے آخری سوال, لیکن بہت افیکٹو سوال ہے, اس سے بہت سارے بچوں کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں. بہت سارے بچے 11 سے 12 بجے کے درمیان اٹھتے ہیں صبح, نماز بھی گئی ہوتی ہے, پیچھے سے امی آوازیں بھی دے رہی ہوتی ہے, اور یہ پڑھا رہتا ہے. یہ جو مخلوق ہے, ان کا جو اصل مسئلہ ہے, یہ جس چیز کی وجہ سے اس مصیبت کے اندر مبتلا ہے, وہ اس کا حل کیا ہوگا آپ کے ذہن میں؟ مطلب کیا آپ سولوشن دیں گے؟ دیکھو, ٹیکنالوجی روک نہیں سکتے آپ, یہ اب آ گئی ہے. اوکے, آپ بچے کے ہاتھ سے موبائل نہیں لے سکتے, آپ اس پر انٹرنیٹ بند نہیں کر سکتے, بند نہیں کرنا بھی چاہیے. ٹھیک. آپ اگر بند کریں گے اس کو دنیا سے آپ کاٹیں گے. ٹھیک. آپ ان کی زندگی میں نا ایک ادر ڈسپلن لا سکتے ہیں. ٹھیک. اگر بچہ ساری رات جاگ رہا ہے نا, تو دن کو یہ ایگریسو بھی ہوگا, مینٹلی ڈس آرڈر بھی ہوگا. ٹھیک. جلد باز بھی ہوگا. ٹھیک. جھوٹ بھی بولے گا. ٹھیک. اسٹریس بھی ہوگا. نیچرلی بھی, قدرتی طور پر بھی لیٹ اٹھنے والے لوگ کم پروگریس کرتے ہیں بنسبت ان کے جو ارلی اٹھتے ہیں. ٹھیک. رات کی نیند جب آپ پراپر لیتے ہیں, آپ کی باڈی ڈوپامین کو, کیراسٹینین کو, اس طریقے سے آکسیٹوسین کو, یہ سارے کیمیکلز آپ کے وجود کو انرجی دیتی ہے, آپ کا وجود ریلیکس ہو جاتا ہے, دن کو آپ بہتر فیصلے لے سکتے ہیں, آپ کی ڈیسیشن میکنگ اسٹرانگ ہوتی ہے, آپ کنفلکٹ کے درمیان زیادہ ریزیلینٹ ہوتے ہیں, اور آپ سیکھنے کے دوران زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کلاس روم میں بچے فوکس نہیں ہیں, انگڑائیاں لیتے ہیں, دوڑ لگا نہیں سکتے, فزیکلی فٹ نہیں ہے, ساری رات جاگے رہتے ہیں. اسکرین ایڈکشن ہے. اسکرین ایڈکشن جو ہے یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے, لیکن اسکرین بہت زیادہ فائدے کی چیز بھی ہے. اگر اسی اسکرین کو, اسی موبائل کو علم کی طرف موڑا جائے, اسکل لرننگ کی طرف موڑا جائے, ارننگ کی طرف موڑا جائے, تو یہ علم کا خزانہ بھی ہے, اور یہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ کاروبار کی منڈی بھی ہے.
دولت کا خزانہ بھی ہے. ہمارے یہاں پر شعور ابھی اتنا آیا نہیں ہے. ہم ریلز پہ ریلز، ٹک ٹاک پہ ٹک ٹاک، فلموں پہ فلمیں، ساری رات جاگے رہتے ہیں، دن کو پھر سوئے رہتے ہیں. جو یہ ساری رات جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی میں سمجھتا ہوں آگے بہت سخت ہونے والی ہے. دے ول بیکم لائک زومبیز اینڈ دے آر گیٹنگ برڈن آن آر سوسائٹی. میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو پیٹرنائز دم. کم از کم اگر ایک عدد فزیکل فٹنس کو ایڈ کیا جائے، اس کا خاص خیال رکھا جائے، فوڈ آرڈر کا خاص خیال رکھا جائے، سلیپ آرڈر کا خاص خیال رکھا جائے، وقت پہ سویا جائے، وقت پہ اٹھا جائے، خوراک مناسب اپنے وقت پر لی جائے اور ایکسرسائز کو ایڈ کیا جائے، تو پھر اگر اسکرین کا استعمال زیادہ بھی ہے تو بعد میں اس پر بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر فوڈ آرڈر بھی نہیں ہے، سلیپ آرڈر بھی نہیں ہے، فزیکل فٹنس بھی نہیں ہے اور اسکرین ایڈکشن بہت زیادہ ہے، تو یہ ایک ایسی بیماری بچے کو لگ گئی ہے کہ اس سے ریکوری بہت مشکل ہے. یہ اس کی جذبات کو، اس کی سوچ کو، اس کی فیصلوں کو، اس کی پوری زندگی بلکہ اس کی آنے والی نسلوں پر اثر انداز ہو جاتی ہے. وہ بندہ رک جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے اور کوئی فساد کریٹ کر دیتا ہے اپنے پیرنٹس کے لیے. کہیں نہ کہیں وہ ایسے بڑے ڈیزاسٹر کا سبب بن جاتا ہے کہ جہاں سے ریکوری پھر ممکن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایسے بچے اگر ہے تو فزیکلی وہ اپنے آپ کو تکائیں، ساتھ ساتھ یہ کہ خوراک مناسب اپنے ٹائم پہ لیں اور رات کی نیند وقت پہ شروع کریں. بعد میں دیکھیں گے کہ اسکرین کی اس ایڈکشن کو پازیٹیو اور لرننگ اورینٹڈ کیسے بنائیں گے. آپ پہلے ان 3 چیزوں کو سیٹ کرو. ٹھیک. آپ اگر پہلے بچے سے موبائل لیں گے کہ نہیں یہ آپ نے نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، اور فوڈ آرڈر نہیں ہے، فزیکلی فٹ نہیں ہے بچہ، اور سلیپ آرڈر نہیں ہے، تو یہ آپ نے صحیح کام الٹے طریقے سے کر دیا. لڑائی جھگڑا توڑ الٹے طریقے سے کر دیا. بچہ اس پازیٹیو کنٹینٹ کی طرف ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہوگا. ٹھیک. وہ واپس مووی پہ جائے گا، فلم پہ جائے گا، ڈرامے پہ جائے گا، ٹک ٹاک پہ جائے گا. بالکل. پہلے اس کے لائف میں بیلنس پیدا کرے، ایک روم ان کا سیٹ کرے، ان کے کپڑے ان کے حوالے کریں، ان کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کریں، اس کی رات کی نیند پوری رکھیں، فوڈ 3 وقت پہ مناسب دیں اور کم از کم 2 گھنٹے ایکسرسائز ان کی جاری کرے. پہلے اس کو کور کرے، اس کے بعد پھر کنٹینٹ کے لیے آ جائے. اس کا جو کنٹینٹ دیکھ رہا ہے اس کو پوٹینشیل ویلتھ کی طرف، ارننگ کی طرف بھی ڈالا جا سکتا ہے، سیکھنے کی طرف بھی ڈالا جا سکتا ہے. بہترین. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہم نے نہیں کیا تو یہ سارے ہم سے ضائع ہو رہے ہیں، یہ بڑا نقصان کر جائیں گے اور اٹ از ایکسٹریملی ڈینجرس. معاشرے کے اندر بہت سارا فساد اس وجہ سے بن رہا ہے. بہت شکریہ. آج ہم نے بہت پراثر بات چیت کی ہے پیرنٹنگ کے اوپر. ناظرین، جس طرح کی بات چیت آج ہم نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہر گھر کی داستان ہے. گھروں میں توڑ پھوڑ ہے، والدین اپنے بچوں سے ناراض ہیں، بچوں کی اپنی شکایات ہے، اور اس طرح کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے مسائل، اور ہر گھر کی داستان الگ ہے. اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو بہت طویل ہو جائے گی. لیکن آج جو بات چیت کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں والدین کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے، اس میں بچوں کی سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، ہاسٹلائز بچوں کے لیے بھی ہے، اور تعلیمی ادارے چلانے والوں کے لیے بھی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اسی طریقے سے چیدہ جو چیلنجز ہے بچوں کے اور والدین کے اور تعلیمی اداروں کے، اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو معلومات ہے یہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.